عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں میں سنت عمل کے اعتبار سے ایک فرق ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ کوشش کی جائے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کی جائے، یہ سنت ہے۔ اور عید الفطر میں یہ سنت ہے جو میرے سامنے حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، فرمایا آپ علیہ السلام عید الفطر کے لیے نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ پہلے ایک عمل کر لیتے۔ عید الفطر کے لیے آپ علیہ السلام نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ ایک پہلے عمل کر لیتے۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل بڑا مختصر عمل ہے۔ وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے کھجوریں کھاتے تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، کھجور کھانا اور پھر عید الفطر کی طرف جانا، یہ آپ علیہ السلام کی سنت۔ فرمایا وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ کی عادت شریفہ تھی، کھجوریں کھاتے تھے تاک عدد۔ تاک عدد کا مطلب کیا ہے؟ آپ 1، 3، 5، 7، 9 اس طریقے سے آپ کھجوریں کھاتے تھے۔ آپ اکثر حدیثوں میں دیکھیں گے کہ وطر تاک عدد، اس پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بھی ایک حدیث ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود تاک ہے اور تاک عدد کو پسند کرتا ہے۔ آسمان ہے، اللہ پاک نے 7 بنائے۔ آپ دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کے جو طواف کے چکر ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ زمینیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 7 بنائی ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ خود وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، تاک عدد کو پسند کرتا ہے۔ ایک سنت میں نے یہ ذکر کر دی کہ آپ کھجوریں کھا کر جائیں۔ دوسرا، آپ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے، امید یہ ہے آپ حضرات نے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر لیا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر کے جائے، یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر آپ نے عید پڑھنے کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا، وہ عام صدقے کی طرح ہو جائے گا، اس کا ثواب کم پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ آپ اہتمام کریں کہ آپ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نماز عید پڑھا کر، عورتوں کا مجمع تھا، آپ ادھر تشریف لے گئے، ان کے قریب جا کر آپ نے ان کو واعظ کیا، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے جب کہ صحابہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر چکے تھے، صحابیات بھی کر چکی تھی، لیکن پھر جا کر آپ نے ترغیب دی مزید کس چیز کی؟ اور صدقہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف صدقۃ الفطر تک ہی ہم جو ہے محصور نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائیں، بلکہ صدقۃ الفطر کے علاوہ بھی کل کا دن اگر عید بنتا ہے یا پرسوں، جو اللہ کو منظور ہوگا، تو کل کا دن آپ علیہ السلام نے مزید صدقے کی ترغیب دی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ فرمایا فجعلنا یلقینا تلقی المرأ خرصها وسخابها۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو آواز دے کر ارشاد فرمائے، اے عورتوں صدقہ کرو،
آپ کا کیا اثر ہوا؟ فرمایا عورتیں اپنی بالیاں، اپنے قلادے، اپنے ہار اتار اتار کے پھینک رہی تھی حضرت بلال کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دے کر عورتوں پر کیا احسان فرمایا۔ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ آپ علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دی ہے، ان سے مال لیا ہے، مال لے کر احسان کیا کیا ہے؟ احسان یہ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اریت کن اکثر اہل النار، مردوں کی بنسبت خواتین جہنم میں زیادہ دیکھی ہے میں نے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس لیے تمہیں صدقہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے عورتوں نے صدقہ کیا اور خوب صدقہ کیا، یعنی اپنی بالیاں، اپنے ہار انہوں نے پھینک دیے اتار اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور وہ اکٹھے کرتے گئے، اور پھر آپ نے ان کو غرباء کے لیے، جہاد کے لیے، آپ نے دیگر امور کے لیے استعمال فرمایا۔ تو یہ ہے وہ چیز، کل کا دن صدقے کا دن ہے۔ ایک اور سنت آپ حضرات کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، سال کے بعد عید آتی ہے، آپ گھر سے نکلیں کھجوریں کھا کر، آپ ایک راستہ لے کر جائیں، دوسرا راستہ لے کر آپ واپس گھر کو جائیں، راستہ بدل کے جائیں۔ یہ سنت ہے، سنت، یہ آپ علیہ السلام کا عمل تھا۔ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، اور علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ کیا کرتے تھے کہ عید پڑھنے کے بعد اللہ پاک جو ہمیں انعام دیتا ہے، اس انعام کا ایک عملی اظہار تھا۔ وہ کیا کہ دیکھو ہم آئے تھے، اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا، اور جب آ گئے عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ عید پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے واپس جاتے ہیں، ایک حدیث ہے مشکات جلد اول میں موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، باہا بہم الملائکہ۔ وہ وقت آپ یاد کریں نا، کون سا وقت یاد کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، یسفک الدماء، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی، فساد کرے گی۔ تو اب روزے دار ایک مہینہ روزہ رکھ کر جب عیدگاہ میں پہنچے ہیں، باہا بہم ملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ آئے ہیں قضاء فریضتی علیہم، میں نے جو چیز ان پر فرض کی تھی روزے، یہ پورے کر کے آئے ہیں، یہ مہینہ پورا روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ تو میرے فرشتوں یہ بتاؤ ذرا کہ ایسے اجیر اور مزدور کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کر لے؟ تو اس کو مزدوری پوری دینی چاہیے یا نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مزدوری مکمل دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ پورا مہینہ محنت کر کے آئے ہیں تو اب میں ان کو جو ہے مزدوری دیتا ہوں، ان کا جو حق ہے، جو بنتا ہے، وہ میں عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی قسمیں، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بلندی کی قسم، مجھے اونچے مرتبے کی قسم، اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں اپنے بندوں کے لیے ایک اعلان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قد غفرت لہم، میں نے آج ان کی بخشش کر دی ہے۔ یہ ہے وہ عید کا دن ہے، تو اعلان ہونے والا ہے، ہمیں محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ قد غفرت لہم، صرف اتنا ہی ہوتا تو پھر یعنی اعلان ہمارے لیے کافی تھا کہ کل بخشش کا دن ہے، اور بخشش ہو جائے تو پھر آدمی خوشی میں کوئی تقسیم کرے نا، تو صدقہ کرنا چاہیے نا، جب بخشش ہو جائے تو صدقہ کرنا چاہیے خوشی میں۔ قد غفرت لہم، اگلا جملہ حدیث کا یہ ہے، ایک تو میں نے بخشش کر دی ہے ان کی، فبدلت سیئاتہم حسنات، میں نے آج
ان کی محنت کو دیکھ کر، ان کی مشقت، پیاس کو، بھوک کو دیکھ کر، گرمی کو دیکھ کر میں نے کیا کیا، ایک اور انعام بھی دے دیا۔ کیا؟ ان کی جتنی برائیاں تھیں وہ میں نے نیکیوں سے تبدیل کر دی ہیں۔ فبدلتہم سیئات فیرجعون مغفورا لہم، لہذا یہ جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں بخشے بخشائے لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا انعام، تو بعد میں جا کر گانے سننا، بد نظریاں کرنا، چگلیاں کرنا، مہینے کی محنت ضائع کرنا، یوں نہیں خوشی منانی۔ خوشی منانی ہے اللہ نے آج ہمیں انعام دیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہے، صدقہ کرنا ہے، صدقے سے خوشی منانی ہے۔ گانے، ناچ اور ٹی وی، رقص و سرور سے، ان چیزوں سے، شرابیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ اللہ کریں اور صدقہ خیرات کریں اور کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کر دی، لیکن صرف آنا اور جانا نہیں ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، اور عید پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ نفل نماز، اشراق، سب ختم۔ اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دن صدقہ، ذکر و اذکار، یہ چیزیں آپ نے اپنانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آئیں گے اور جائیں گے تو آپ نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے کون سی تکبیر پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید والے دن تکبیرات پڑھنا میرے رب کو بہت پسند ہے۔ رب تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوگا، کہ بندہ کہے گا سب سے بڑا یہ اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو یہ فوری طور پر یہ چیزیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل جب آپ کے امام آپ کو نماز عید پڑھائیں گے تو طریقہ بھی بتا دیں گے، کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ پیچھے اس امام کے، کہ آپ نے یہ ساری دل میں نیت کا لینی ہے، اور جب امام کہے گا کیا اللہ اکبر تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہی یہ 3 تکبیریں زائدہ آپ نے ادا کرنی ہوں گی، اور آپ نے کہنا ہوگا کہ ہر تکبیر پر ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر پر پھر باندھ لینا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، تیسری پر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اور سورت پڑھی جائے گی، پھر آپ رکوع سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت میں اٹھیں گے، پھر آپ جو ہیں یہ امام کی قرات سنیں گے دوسری رکعت میں پہلے، پھر جب امام قرات سے سورہ فاتحہ سورت سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد رکوع میں آپ نے نہیں جانا، بلکہ آپ نے رکوع سے پہلے کھڑے ہو کر تکبیرات کہنی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہر تکبیر پہ آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے، اور یہاں تیسری تکبیر پہ بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے یہ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہے پھر رکوع، سجدہ، التحیات، پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ 2 خطبے سنیں گے، 2 خطبے سننے کے بعد پھر آپ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اور تکبیرات کہتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ عید والے دن تکبیرات پڑھنا میرے رب کو بہت پسند ہے۔ رب تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوگا، کہ بندہ کہے گا سب سے بڑا یہ اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو یہ فوری طور پر یہ چیزیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل جب آپ کے امام آپ کو نماز عید پڑھائیں گے تو طریقہ بھی بتا دیں گے، کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ پیچھے اس امام کے، کہ آپ نے یہ ساری دل میں نیت کا لینی ہے، اور جب امام کہے گا کیا اللہ اکبر تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہی یہ 3 تکبیریں زائدہ آپ نے ادا کرنی ہوں گی، اور آپ نے کہنا ہوگا کہ ہر تکبیر پر ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر پر پھر باندھ لینا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
پھر اللہ اکبر، تیسری پر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اور سورت پڑھی جائے گی، پھر آپ رکوع سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت میں اٹھیں گے، پھر آپ جو ہیں یہ امام کی قرات سنیں گے دوسری رکعت میں پہلے، پھر جب امام قرات سے سورہ فاتحہ سورت سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد رکوع میں آپ نے نہیں جانا، بلکہ آپ نے رکوع سے پہلے کھڑے ہو کر تکبیرات کہنی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہر تکبیر پہ آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے، اور یہاں تیسری تکبیر پہ بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے یہ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہے پھر رکوع سجدہ التحیات، پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ 2 خطبے سنیں گے، 2 خطبے سننے کے بعد پھر آپ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اور تکبیرات کہتے ہوئے روانہ ہوں گے۔